أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے کتاب مجید فرقان حمید میں کہ میں ہی جسے چاہوں ہدایت دوں اور میں ہی جسے چاہوں گمراہی دوں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت اور گمراہی۔ یہ سورہ فاطر کی آیت ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہی دے، جسے چاہے ہدایت دے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے۔ سورہ یونس کے بعد سورہ قصص، جس آیت کی تشریح پر واویلا مچا ممبر امام حسین علیہ السلام پہ، وسیم بلوچ نے اس آیت سے مطلب نکالا اور پیش کر دیا۔ سرائکی ذاکر ہیں وسیم بلوچ۔ انک لا تہدی من احببت، اے رسول آپ جو چاہتے ہیں کہ میں کسی کو ہدایت کر دوں یہ نہیں ہو سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتے۔ سورہ قصص میں یہ آیت موجود ہے۔ اب یہاں تک تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، لیکن بارہا گزارش کرتے ہیں کہ قرآن کی قرآن سے تفسیر، قرآن کی حدیث سے تفسیر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور یہیں آپ عالم ہو گئے اور مطلب نکل گئے۔ آگے پھر قرآن میں اللہ فرما رہے توجہ کیجیے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو، اہل بیت کو، ائمہ طاہرین کو امام بنایا تاکہ یہ ہدایت دیں ہمارا امر پہنچا کر، ہمارے امر کی ہدایت۔ تو اب قرآن میں پیچھے واضح ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہدایت۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو امام بنایا تاکہ ہدایت کر سکیں۔ اب ان دو آیات کا مطلب، پہلے والی آیات کا مطلب اور ان کا مطلب کون سمجھائے گا؟ آپ نے تو ایک آیت پڑھی اور خدا حافظ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، بہت ساری آیات ہیں، میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ رسول کریم فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اہل سنت کی بہت ساری مصادر میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن کریم۔ اگر ان کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ مطلب کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کو تھامے رکھا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بے شک اللہ ہی رازق ہے، بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، بے شک اللہ ہی خالق ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت اللہ کی ہے، زندگی اور موت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ لیکن جن مردوں کو علی ابن ابی طالب نے زندہ کیا، جن مردوں کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا، واضح روایات مصادر میں بھرے پڑے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام سے بڑا ہادی ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ جن امام ائمہ طاہرین کو رسول کی زبان میں ہادی کہا گیا ہو، آپ ان ائمہ طاہرین اور رسول کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہادی نہیں یا ان کے ہاتھ میں ہدایت نہیں۔ اور یہ دلیل کہ اگر رسول کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو وہ ایسے ہر کسی کو بانٹ دیتا۔ وہ بانٹنے ہی ہدایت آئے تھے، ہر کسی کو ہدایت بانٹنے آئے تھے۔ ہاں وہ جو آیت ہے کہ لا تہدی انک لا تہدی من احببت، کہ رسول اگر آپ کی خواہش کسی ایسے بندے کے لیے ہو جائے کہ میں اسے ہدایت کروں، کیونکہ رسول رحمت للعالمین تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہر خاص و عام کو ہدایت بانٹوں۔ بعض ظرف اور ضمیر ایسے نہیں تھے جو ہدایت کے قابل ہوں، وہاں اللہ کہتا تھا اے رسول نہ، جہاں ظرف اور ضمیر ہے وہاں ہدایت پہنچے گی۔ آپ کی خواہش ہے کہ پورا عالم مسلمان ہو جائے اور ہدایت یافتہ ہو جائے، آپ کی خواہش کی قدر ہے، لیکن اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے۔ مفہوم ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے۔ قرآن کی ایک آیت اٹھا کے قرآن کی دوسری آیت کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث۔ تو یہ کہاں گئی پھر؟ یعنی تفسیر کرنے والے ہزاروں سینکڑوں تفسیریں ہو گئی، بس وہ سائڈ پہ بیٹھ گئے کیونکہ وہ امامے والے ہیں اور ہم پسند نہیں کرتے امامہ جو پہنا ہوا ہے اس کو ہم ممبر پہ لے آئے، نہیں، بس سور لگائی اور خدا حافظ۔ اسی طرح ایک اور خطیب ہیں ذاکر ہیں اقبال بجار، وہ کہہ رہے تھے کہ جی شہادت ثالثہ کی یہ دلیل ہے صلوات میں، اگر علی شامل ہے تو پھر باقی جگہوں سے بھی جو ہے وہ جو نکال دیں اور علی کو، اس طرح یعنی وہ دلیلیں دے رہے تھے شہادت ثالثہ کی۔ یعنی مطلب کربلا والوں کی بھی نماز غلط، نجف والوں کی بھی نماز غلط، اور مشہد والوں کی بھی نماز غلط، کاظمین والوں کی بھی نماز غلط، مدینے والوں کی بھی نماز غلط۔ ہم آ گئے سچے مسلمان۔ میں یقین سمجھے کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن خدا را علم حاصل کریں، دین حاصل کریں۔ ہم 20-25 سال سے ان کتابوں میں اور علوم آل محمد میں بیٹھے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، لیکن ابھی ہم چھوٹے طالب علم ہیں۔ تو آپ لوگوں نے تو 2-4 سال بھی مدرسے کم نہیں دیکھا کہ مدرسے دشمن اہل بیت ہیں، کسی اور کی کتاب پڑھا رہے ہیں۔ فقط حدیث اہل بیت پڑھائی جاتی ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے باقی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ دشمن ہو گئے جی اب ہماری مرضی، ہم دین پھیلائیں گے۔ خدا را جو ذاکر ہے ذکر کرے، اور وہی ذکر کرے جو اس نے پڑھا ہے یا عالم دین سے سیکھا ہے۔ ممبر پہ تماشا لگ گیا ہے جی، گریبان پکڑے ہوئے ہیں جی، یہ ممبر، یہی ممبر کا تقدس ہے۔
गालियां दे रहे हैं, अना है, एक दूसरे की साथियात ली हुई है। यही वो मजलिस है जिसमें जनाब ज़हरा तशरीफ लाती है, यही वो मजलिस है जिसमें अहले बैत तशरीफ लाते हैं, यही वो मजलिस है जिसमें फरिश्ते आते हैं और वापस अर्श पे जाके कहते हैं कि बाकी फरिश्ते हैरान होते हैं कि इतनी खुशबू आपसे, वो कहते हैं हाँ हम मजलिस हुसैन से आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम दोबारा जाएं, फरिश्ते दूसरे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मजलिस खत्म हो गई है। वो फिर भी आते हैं और खुशबू लेके जाते हैं। कैसे, कहाँ से? वो मजलिस जो खत्म हो चुकी है, उस महफिल में, उस पिंडाल में, खाली पिंडाल में फरिश्ते आके खुशबू ले जाते हैं। इस मजलिस से लेके जाते हैं जहाँ अकीदा खराब किया जा रहा है, जहाँ उलमा के खिलाफ बातें की जा रही हैं, जहाँ मोमिनों को बिगाड़ा जा रहा है, उनके अकीदे बिगाड़े जा रहे हैं, आपस में दस्त गिरबान। खुदारा अपनी भी हिदायत करें, और आपको अगर सुर मिल गई है, लोग पसंद करते हैं, तो उनको वो दें जो वो हक है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने सिखाया। लेकिन जब वसीम बलोच से गलती हो गई, उसे उसको मौका नहीं दे रहे सुधरने का, वो हैदरी साहब हैं, कोई ताजुद्दीन हैदरी के बेटे हैं या कोई भी है, वो निकल पड़े हैं जी तबले जंग बजा के, काफिर काफिर हो रहा है हर तरफ। क्या है, खुदा रा खौफ करें। अली इब्न अबी तालिब के शिया को इतना आसान समझ लिया कि उसका गिरबान पकड़ लेते हैं। हुर्मतुल मुमिन अफज़ल मिनल काबा, मोमिन की ताज़ीम काबे से भी ज्यादा है। आपको क्या पता, हजरत सलमान और अबू ज़र का उनको एक दूसरे का पता नहीं था। वो रिवायत मैं सुना चुका हूँ कि सलमान और अबू ज़र का मौला फरमाते हैं इनको भी अगर एक दूसरे के अंदर का पता चल जाए कि अंदर इनके अंदर कितनी विलायत अहले बैत है, तो वह शायद मुमकिन है कि एक दूसरे को कत्ल कर दे। ये मकाम है। इस हदीस को भी समझने के लिए दिक्कत चाहिए, उलमा के आगे घंटा घंटा बैठना पड़ेगा कि इस हदीस से क्या मुराद। और हमें जनाब सलमान से नहीं सीखा, जनाब अबू ज़र से नहीं सीखा, जनाब कंबर से, मिकदाद से, किसी से नहीं सीखा कि वो किस तरह अली के चाहने वालों को मकाम देते थे। खुदा अपने आप को दुरुस्त करें, फिर जाके माशरे की इस्लाह करें, मिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम का तकद्दुस बहाल करें और पामाल ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।